صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مجاہد تھا. مجاہد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کرنے والا. اس نے اپنے اوزار لگا کے 80 سال تک اس نے جہاد بھی کیا, راتوں کو قیام کرتا, دن کے وقت روزہ رکھتا اور 80 سال جہاد کیا, یہاں تک کہ جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضائل بیان کیے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول, ان کی تو عمر اتنی لمبی تھی. آپ جانتے ہیں نا پہلے جیسے آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کی, 1000 برس ان کی عمر تھی. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہماری تو عمریں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, ہم میں کون 80 سال عبادت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑا غمگین ہوا. نبی پاک جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دل کے اوپر تھوڑا سا دل وزنی ہوتا ہے, یعنی دل میں تکلیف ہوتی ہے. اس بات کی تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی. کیا کہ صحابہ کرام نے فرمایا, عرض کی صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول کہ ہم میں کون ہے جو 80 سال عبادت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑے غمگین ہوئے تھے. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھتے ہوئے, آپ کے صحابہ کرام کی حسرت کو دیکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ایک رات رمضان کے اندر ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ جو اس رات کو پالے گا اس کو 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. وہ مجاہد اس نے 80 سال عبادت کی اور آپ کو یہ بتایا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر نازل فرما دی. جو انا انزلنا, مجھے نا یہ والی پوری سورت جو تھی وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب دیکھیں اس نے 80 سال عبادت کی اور یہ 1000 برس, یہ 82 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. تو کتنی پیاری بات ہے. ہر سال الحمدللہ الحمدللہ ہماری عمریں 40 سالوں 50 سالوں 80 سالوں جتنی بھی عمریں ہوں, ہر سال میں ہمیں ایک رات مل گئی. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا. الحمدللہ الحمدللہ ہم جاگتے ہیں. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی بھی حکمت تھی تاکہ ہمیں 5 راتیں مل جائیں. ہمیں پھر آپ سے فرمایا کہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں. اور جیسے آپ جانتے ہیں 21 23 25 اور 27 بھی جیسے کہ رات کو تھی تو وہ بھی گزر گئی ہے. الحمدللہ جتنی توفیق تھی ہم جاگے. اللہ تعالیٰ بس ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ شخص بد نصیب ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بد نصیبوں میں سے نہ بنانا, اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بنانا, اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنانا. اللہ ہماری عبادت کچھ نہیں, اللہ وہ جنہوں نے تجھے راضی کیا, اللہ وہ جنہوں نے تجھے راضی کیا, جنہوں نے صحیح طریقے سے رمضان کا حق ادا کیا, اللہ ان کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ وہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ وہ جو تجھے راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے. تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. پیاری بہنوں, ایک دفعہ 2 آدمی جو تھے, 2 آدمی مسلمان ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, 2 آدمی مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ نیکیوں میں بڑا تیز تھا, یعنی جیسے اس کو پتا چلتا نا کہ یہ نیکی کا کام ہے وہ اس میں جلدی وہ کوشش کرتا کہ یہ کام میں کر لوں. جب وہ مسلمان ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جہاد میں وہ چلا گیا. وہ شخص جہاد میں چلا گیا. جب جہاد میں گیا اور جہاد میں جا کے وہ شہید ہو گیا. اور دوسرا شخص, 2 مسلمان میں تھے, ایک جہاد میں چلا گیا شہید ہو گیا. دوسرا جو شخص تھا وہ 1 سال زندہ رہا. 1 سال زندہ رہنے کے بعد وہ شہید نہیں ہوا بلکہ ایسے ہی موت مرا, طبعی موت مرا. اب ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, وہ بہت پیارے صحابی ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں گیا ہے, اور جو 1 سال بعد اس دنیا سے گیا
وہ جنت میں پہلے چلا گیا. وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے. اللہ کے رسول قرآن میں ہم پڑھتے ہیں شہید کا کتنا اجر ہے, لیکن اللہ کے رسول میں نے دیکھا شہید بعد میں گیا اور وہ شخص جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا. اللہ کے رسول میں بڑا پریشان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو جہاد کر کے شہید ہوا ٹھیک ہے اس کا بڑا اجر ہے, لیکن وہ جو 1 سال بعد اس دنیا سے چلا گیا, کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ اس نے رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا, اللہ کی عبادت کی, اور جس نے رمضان پا لیا گویا اس نے نجات پا لی. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جو ہے عطا فرمایا. پیاری بہنوں, ابھی 1 رات رہتی ہے, 29 کی رات ہے, ہو سکتا ہے وہی لیلۃ القدر ہو. تو یہ اس میں 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. لیلۃ القدر کو بھی آپ پالیں, 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں, جتنے مرضی روزے رکھ لیں, کچھ کر لیں, لیکن جب تک آپ اپنے والدین کے نافرمان ہیں آپ کی مغفرت نہیں ہوگی. دوسرے جو ہیں وہ قطع تعلق کرنے والے, جو آج کل عام ہے کہ رشتے کاٹ دیے جاتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے ملا نہیں جاتا,